میں نے قرآن عظیم کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے ایک بیماری کا ذکر فرمایا ہے. وہ بیماری اگر کسی فرد کو لگ جائے تو وہ فرد تباہ ہو جاتا ہے. کسی خاندان کو لگ جائے تو وہ خاندان تباہ ہو جاتا ہے. کسی قوم کو لگ جائے تو وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے. آج جس قرآن عظیم کے پڑھنے والوں اور اس کا علم رکھنے والوں کی دستار بندی ہونے والی ہے، اس قرآن کو ہم اور آپ قرآن حکیم کہتے ہیں. زبان زد ہے. قرآن حکیم میں یہ لکھا ہے، قرآن حکیم یہ فرماتا ہے، ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ قرآن حکیم ہے اور ہم جتنے بھی ہیں وہ سب بیمار ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ آپ اور ہم قرآن حکیم سے علاج نہیں کراتے؟ کتنے نادان ہیں ہم کہ قرآن حکیم ہے، ہم بیمار ہیں اور اس قرآن حکیم سے ہم علاج نہیں کراتے. بیماریوں کی تفصیل پر تو سیر حاصل گفتگو نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وقت متحمل نہیں ہے. لیکن ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ ہر شخص بیمار ہے. کوئی جھوٹ بولنے کا مریض ہے، کوئی چغل خوری کرنے کا مریض ہے، کوئی نماز نہ پڑھنے کا مریض ہے، کوئی زکات نہ دینے کا مریض ہے، کوئی استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کا مریض ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں ٹیگ لگا کر دوائی کو کنجریوں کے گانے سننے کا مریض ہے، اور کوئی اپنی بہو بیٹیوں کو سوار کر بنا کر غیر محرم لچے لفنگے بدماشوں سے مووی اور ٹی وی مووی کے ذریعے ان کی تصویریں بنانے اور فوٹو بنانے کا مریض ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم سب بیمار ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن سے علاج نہیں کرتے؟ قرآن بہت کچھ دیتا ہے، بہت کچھ نہیں بلکہ قرآن سب کچھ دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج تھوڑی ہی دیر میں کچھ بچوں کے سروں پر دستار فضیلت کا تاج رکھا جائے گا. بچیوں کے سروں پر ہدایت فضیلت رکھی جائے گی. آخر ہر شخص کی گردن پر سر ہے. کیا وجہ ہے کہ ہر شخص کے سر پر یہ تاج کیوں نہیں رکھا جاتا؟ ہر شخص اپنی گردن پر سر لیے ہوئے ہے، یہ تاج ہر شخص کی گردن پر کیوں نہیں رکھا جاتا؟ تو علامہ اقبال جواب دیتے ہیں کہ برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر کہ یہاں سر شاہی کے واسطے ہے کھلا. عزیزان ملت اسلامیہ، اس کو دستار فضیلت نہیں کہا جاتا ہے. دستار کرامت کیوں نہیں کہا جاتا؟ دستار شرافت کیوں نہیں کہا جاتا؟ کیا وجہ ہے کہ اس کو دستار فضیلت کہا جاتا ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھی گنبد خضرا سے یہ آواز آ رہی ہے، اے لوگوں، اگر فضیلت کسی چیز
بہت بڑا انگریز مفکر لکھتا ہے war among the nations is fought in the classroom، کہ قوموں کی بقا اور ترقی کی جنگیں یہ میدانوں میں نہیں لڑائی جاتی ہے، قوموں کی بقا اور ترقی کی جنگیں اگر لڑی جاتی ہے تو مدرسے کی چڑھائیوں پر بیٹھ کر لڑی جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، العلم وسیلہ، العلم وسیلۃ الی کل فضیلہ، علم جس درجے میں بھی ہو وہ فضیلت بخشتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ظالم، ایک جابر، ایک سرکش جس کا سر خدا کے آگے نہیں جھکتا ہے لیکن اس کا سر ایک حجام کے آگے جھک جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ تو جواب یہی دیا جائے گا کہ اس لیے جھکتا ہے کہ وہ بال کترنے کا علم رکھتا ہے۔ جب قرآن نے تو اس سے بھی بڑی بات کہہ دی کہ ہر کتے سے شکار نہیں کر سکتے، اسی کتے سے شکار کیا جا سکتا ہے جس کو تعلیم دی گئی ہو، جس کو قلب معلم کہا جاتا ہے۔ جب کتا قلب معلم ہو جاتا ہے تو اس کتے کی فضیلت دوسرے کتوں پر ہو جاتی ہے۔ جب ایک کتے کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ، جس کے سینے میں مصطفیٰ کا قرآن آ جائے، مصطفیٰ کی شریعت آ جائے، اس پر مقام کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو حافظ قرآن ہے قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ تم دنیا میں لوگوں کو قرآن سناتے تھے، آج میں خدا ہو کر تمہارا قرآن سنتا ہوں۔ ایک آیت پڑھے گا، اللہ فرمائے گا جنت کے پہلے درجے میں آ جاؤ، دوسری آیت پڑھے گا، اللہ فرمائے گا جنت کے دوسرے درجے میں آ جاؤ، تیسری آیت پڑھے گا، اللہ فرمائے گا جنت کے تیسرے درجے میں آ جاؤ۔ 6666 آیتیں وہ پڑھے گا، اسی کی مطابق جنت کے درجے ہیں۔ جب راستہ ختم کرے گا تو اللہ فرمائے گا اس کے آگے نہ میرا قرآن ہے اور نہ اس کے آگے میری جنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قربان دین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو دستار فضیلت اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ فضیلت ہمیشہ علم سے ملتی ہے، کرامت تقوی سے حاصل ہوتی ہے، شرافت نسب سے حاصل ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار میں سے بننا، چار میں سے بننا، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکے تو میری شریعت کے عالم بننا، ہو سکے تو میری شریعت کے عالم بننا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ ڈاکٹر کا لڑکا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، پروفیسر کا لڑکا پروفیسر بننا چاہتا ہے، انجینئر کا لڑکا انجینئر بننا چاہتا ہے، ماسٹر کا لڑکا ماسٹر بننا چاہتا ہے، لیکن عالم کا لڑکا عالم بننا نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے عالموں کی قدر کرنا چھوڑ دی ہے، آج علم کی قدر ہم نے ختم کر دی ہے۔ آج دیکھیں کہ اسٹیج پر وقت کا محدث بیٹھا ہوا ہے، وقت کا شیخ التفسیر بیٹھا ہوا ہے، وقت کا شیخ الحدیث بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ کسی مسلک کا نہیں ہے۔ اور یہ قویے، یہ گلوکار جن کو ہمارے لحاظ سے ٹکٹوں سے بلایا جاتا ہے، ارے جس قوم میں اس طرح کی نئی انصافی ہوگی اس کا حشر یہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام غزالی نے کہا تھا، آج آپ دیکھیں کتنے زمیندار ہیں، چودھری ہیں، کتنے راجا و مہاراجا ہیں جو اپنے خاندانوں پر فخر کرتے ہیں، اپنے
اپنے خاندان کی عظمت اور عزت پر فخر کرتے ہیں، لیکن اس خاندان میں ایک بھی عالم شریعت نہیں ہوتا، ایک بھی عالم شریعت نہیں ہوتا۔ امام غزالی نے فرمایا تھا کہ جس خاندان میں ایک بھی عالم شریعت نہ ہو، جس برادری میں ایک بھی شریعت کا عالم نہ ہو، وہ خاندان، وہ برادری زندہ نہیں ہے، بلکہ وہ برادری مردہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہو سکے تو دین کے عالم، اس لیے کہ شریعت کا عالم، جو شریعت کا عالم ہوتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا اس بندے سے جس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے اور نیکیوں کا پلہ ہلکا پڑ جائے گا اور برائیوں کا پلہ بھاری پڑ جائے گا۔ القاب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ قال ان اللہ یحاسب العبد فاذا رجحت سیئاته على حسناته یؤمر به الى النار فاذا ذهبوا به الیها یقول اللہ تعالی لجبریل یا جبریل ادرک عبدی وسلہ هل جلس فی مجلس عالم فی الدنیا فاغفر له بشفاعتی۔ قیامت کے دن عجیب منظر ہوگا، ایک شخص کو جہنم کا حکم ہوگا، اللہ ارشاد فرمائے گا جبریل ابھی ٹھہر جاؤ، میرے بندے سے سوال کرو۔ حضرت جبریل عرض کریں گے مولا کیا سوال کروں؟ اللہ ارشاد فرمائے گا میرے بندے سے پوچھو حل جلس فی مجلس عالم فی الدنیا فاغفر له بشفاعتی، میرے بندے سے پوچھو کہ میرا یہ بندہ دنیا میں کسی عالم دین کے پاس بیٹھا تھا یا نہیں؟ اگر دنیا میں کسی عالم دین کے پاس بیٹھا تھا تو میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، اس کے گناہوں کی بخشش کر دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جبریل اس سے پوچھیں گے کہ دنیا میں کسی عالم دین کے پاس بیٹھا تھا یا نہیں؟ وہ عرض کرے گا افسوس افسوس افسوس، دنیا میں کسی عالم کے پاس بیٹھک نہ تھی۔ پھر فرشتے اس کو پکڑ لیں گے، جہنم کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے، جہنم قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اللہ ہے کہ بخشنے کا بہانہ تلاش فرماتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا جبریل ادرک عبدی، اے جبریل ٹھہر جاؤ، میرے بندے سے سوال کرو۔ حضرت جبریل عرض کریں گے مولا میں کیا سوال کروں، مولا کیا پوچھوں؟ اللہ ارشاد فرمائے گا میرے بندے سے پوچھو کہ میرا بندہ حل احب عالما، کیا دنیا میں کسی عالم سے محبت کرتا تھا یا نہیں؟ دنیا میں میرے بندے کی کسی عالم سے محبت تھی یا نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چار میں سے بننا، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو عالم، اور دوسرا ارشاد فرمایا او متعلما، اور اگر عالم نہ بن سکو تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ کسی عالم کے قدموں میں بیٹھ کر علم دین سیکھنے والا بن جاؤ۔ سبحان اللہ، علم دین سیکھنے والا بن جاؤ۔ آج جب ہم مدرسوں کا رخ کرتے ہیں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کا رخ کرتے ہیں تو وہاں ویٹنگ لسٹ لگی رہتی ہے، اتنے بچے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پہنچتے ہیں داخلے کے لیے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ مدرسے کی عمارتیں ویران پڑی ہوئی ہیں، مدرسے کی عمارتیں خالی ہیں، لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اگر بن سکو تو کسی عالم کے قدموں میں بیٹھ کر علم دین سیکھنے والا بن جاؤ۔ پھر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں او مستمیعان، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عالم کی باتیں سننے والا بن جاؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او محبا، نجات کا آخری راستہ مصطفیٰ نے بتایا کہ آج نجات کا آخری راستہ یہ ہے کہ پھر علماء
علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن خامسا فتہلک، اس لیے کہ اگر باجپا بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج لوگ یہ کہتے ہیں یہ ہمیں ملا بنانا چاہتے ہیں، ہمیں مولوی بنانا چاہتے ہیں۔ آج سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آج امریکہ نے چاند پر قدم رکھ دیا، رشیا نے چاند پر قدم رکھ دیا، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ سنو، جہاں سائنس کی حد ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہاں مصطفیٰ کی نالے نے بیت کی پاک کی ابتدا ہوئی۔ کیسے؟ وہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی جو بچپن میں آپ کو کھلاتی تھی، بچپن میں آپ کو کھلاتی تھی۔ جب آپ جوان ہوئے، میں جان کر بول رہا ہوں، جوان، بڑے نہیں بولا، اس لیے کہ آپ بچپن ہی میں بڑے تھے، کبھی آپ چھوٹے ہوئے ہی نہیں۔ تو جوانی میں وہ آئی تو کہنے لگی، پچھلی باتیں، ماضی کی باتیں چھڑ گئی، کہنے لگی بیٹا ایک بات پوچھنے سے رہ گئی تھی، وہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ آپ آنکھ میں چولی کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، جب بچے کہیں چھپتے تھے تو آپ تلاش کر لیتے تھے، لیکن بچے آپ کو تلاش کرتے، آپ نہیں ملتے تھے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس خادمہ نے عرض کیا کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ نے تو بچوں کو تلاش کر لیا، لیکن آپ وہیں کھڑے کھڑے غائب ہو گئے، مجھے پھر بچوں نے تلاش کیا، تلاش کر کے تھک گئے، لیکن آپ نہیں ملے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اماں، میں چاند میں جا کر چھپ گیا تھا، چاند میں جا کر چھپ گیا تھا۔ تو وہ بوڑھی اماں بولی کہ بیٹا اب بھی چھپ سکتے ہو؟ تو غوث پاک نے فرمایا کہ اے اماں کیا کمال کی بات کر رہی ہے، کیا بھولی بھاری باتیں کر رہی ہے، وہ تو میرے بچپن کا زمانہ تھا، اب تو اللہ رب العزت نے اتنا عروج عطا فرمایا ہے کہ ہزار چاند اس غوث اعظم کے سینے میں گم ہیں، اور یہ چاند میں یہ طاقت نہیں ہے کہ مجھے وہ غائب کر لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو سائنس کی جہاں انتہا ہے وہاں مصطفیٰ کے غلاموں کی ابتدا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی غوث پاک کے ایک شہزادے تھے، حضرت شیخ ابن عربی۔ یہ شیخ عربی کی کوئی اولاد نہ تھی، یہ غوث پاک کے پاس آئے، غوث پاک نے لوہے محفوظ کی طرف دیکھا، آپ فرماتے ہیں کہ عینی فی اللوح المحفوظ، السعداء والاشقیاء یعترضون علی، کہ میں رہتا بغداد میں ہوں لیکن میری آنکھیں لوہے محفوظ پر رہتی ہیں، اور میں اس 70,000 کے مجمع میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی۔ تو شیخ عربی حضرت غوث پاک کے پاس آئے، کوئی اولاد نہ تھی، کہا حضور دعا کر دیجئے۔ غوث پاک نے لوہے محفوظ کی طرف دیکھا، ارشاد فرمایا تمہاری تقدیر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تقدیر میں کوئی اولاد ہوتی تو میں یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ غوث پاک کو چلانا گیا، ارشاد فرمایا کہ اپنی پشت میری پشت سے ملا دے۔ غوث پاک نے اپنی پشت کو ان کی پشت سے ملایا، ارشاد فرمایا کہ ایک بچہ میرے اور پیدا ہونے والا تھا، میں نے وہ تجھے عطا کر دیا۔ آج دنیا میں کوئی ابن عربی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ جب وہ قرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے اور جب یہ سورہ یوسف کی اس آیت مبارکہ کے پاس آئے کہ حضرت زلیخا نے کہا تھا 7ویں کوٹری میں بند کر کے ہائی تلک، اور اپنے معبود پر پردہ ڈال دیا تھا کہ آؤ اب تو کوئی نہیں ہے، اب میرے پاس آ جاؤ۔ تو قرآن فرماتا ہے وَحَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ اس نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا، حضرت یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر وہ اللہ کی برہان نہ دیکھتے۔ تو تفسیر میں جب انہوں نے دیکھا، کسی نے کہا برہان سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لے آئے تھے۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ بیٹے نبوت کی چادر کو داغدار مت کرنا۔ کسی نے تفسیر میں لکھا برہان سے مراد حضرت جبریل تشریف لے آئے تھے۔
انہوں نے کہا اے یوسف اس نبوت کی چادر کو داغ مت لگانا. کسی نے کہا وہ کنواں آپ کے سامنے آ گیا تھا جس میں ڈالا تھا. ابن عربی غور و فکر میں پڑ گئے کہ میں کیا لکھوں کہ یہاں برہان سے مراد کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کوئی زیادہ دور تھوڑی ہے, جو ہی آسمان پر ہے. ابن عربی نے چھلانگ لگائی اور چوتھے آسمان پر حضرت یوسف کے پاس پہنچا. سبحان اللہ. ایک چھلانگ میں اور اپنا جو مطالبہ تھا, اپنا جو کام تھا اس سے پورا کیا. پھر انہوں نے سوچا کہ جب میں آیا ہوں تو دیگر آسمانوں کو بھی سیر کر لوں. آپ اوپر ہوتے چلے گئے, اوپر ہوتے چلے گئے, اوپر ہوتے چلے گئے, یہاں تک کہ عرش اعظم کے پاس پہنچ گئے. کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آواز آ رہی تھی, ٹھہر جاؤ, ٹھہر جاؤ, لا وصول الی العرش الذی ارید بہ محمد. اس لیے کہ یہاں مت آؤ, یہاں سے تو میرے محبوب محمد کی شروعات ہوگی. عزیزان ملت اسلامیہ, تو یہ سائنس ہے کیا؟ اگر آدمی شریعت کا عالم ہو جائے اور شریعت کا عامل ہو جائے تو بیٹھے زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ پر تقدیر لکھ دیتا ہے. اسے پاک کے مریدوں نے کہا تھا کہ حضرت ولی کامل اسے کہتے ہیں جو زمین پر بیٹھ کر تقدیر کو پڑھ لے. تو آپ مسکرائے, ارشاد فرمایا کہ میری نظر میں وہ ولی ناقص ہے. ولی کامل وہ ہے جو زمین پر بیٹھ کر نوشتہ تقدیر کو بھی لکھ دے, وہ اس کو تقدیر کو مٹا دے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایک انسان جس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا, پھر اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے کا بہانہ تلاش فرمائے گا. ارشاد فرمائے گا ٹھہرو, ٹھہرو, جبریل میرے بندے سے سوال کرو. کہا کیا سوال کروں؟ کہا میرے بندے سے پوچھو هل سکن فی سکۃ فیہا عالم, کیا میرا بندہ دنیا میں کسی عالم کے پاس بیٹھا تھا یا نہیں؟ اب دنیا میں کسی عالم کے محلے میں رہتا تھا یا نہیں؟ حضرت جبریل اس سے کہیں گے کیا دنیا میں کسی عالم کے محلے میں رہتا تھا؟ وہ جواب دے گا کہ ہائے افسوس, یہ شرافت بھی, یہ عظمت بھی مجھے حاصل نہیں کہ میں دنیا میں کسی عالم کے محلے میں رہتا تھا. پھر فرشتے اس کو پکڑ لیں گے, جہنم کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے. جہنم قریب طرف ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن اللہ کی رحمت ہے, بخشنے کا بہانہ تلاش فرماتی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے جبریل ابھی ٹھہر جاؤ, میرے بندے سے پوچھو. حضرت جبریل عرض کریں گے اولا میں کیا پوچھوں؟ اللہ ارشاد فرمائے گا میرے بندے سے پوچھو هل وافق اسمہ اسم عالم او نسبہ نسب عالم. میرے اس بندے سے پوچھو کیا اس نے اپنا نام, اس کے ماں باپ نے اس کا نام کسی عالم کے نام پر رکھا تھا یا نہیں؟ اگر اس نے اپنا نام کسی عالم کے نام پر رکھا تھا تو میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت جبریل مجھ سے کہیں گے کیا تیرا نام کسی عالم کے نام پر ہے یا نہیں؟ وہ عرض کرے گا افسوس, افسوس, میرے ماں باپ ہیں تو پھر بھی اسٹاروں کے نام پر میرا نام رکھا تھا. یہ شرافت اور یہ عظمت بھی مجھے حاصل نہیں ہے. پھر فرشتے اس کو لے جانے کی کوشش کریں گے. جہنم اور قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی چلی جا رہی ہیں. لیکن اللہ کی رحمت ہے, بخشنے کا بہانہ تلاش فرماتی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے جبریل ابھی ٹھہر جاؤ, میرے بندے سے پوچھو هل احب رجلا يحب عالما. میرے بندے سے آخری سوال کرو کیا میرا یہ بندہ اس شخص سے محبت کرتا تھا جو کسی عالم سے محبت کرتا تھا؟ وہ اس سے اور وہ اس سے اگر اتنا بھی کنیکشن ہے تو میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. حضرت جبریل اس سے کہیں گے, وہ عرض کرے گا ہاں مجھے یاد آتا ہے کہ دنیا میں میری محبت ایک ایسے شخص سے تھی جو کسی عالم دین سے محبت کرتا تھا. اللہ کی رحمت میں جوش آئے گا. اللہ ارشاد فرمائے گا خود بیدی وادخل الجنہ فإنی قد غفرت لہ. اے فرشتے, اے فرشتوں, اس کا ہاتھ پکڑ لو اور اسے جنت میں داخل کر دو, میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ مدارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا چشمہ ہے. یہ مدارس مصطفیٰ
ان مدارس کا وجود نہ ہو تو قسم خدا کی کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں ملے گا، کوئی درود فاتحہ کرنے والا نہیں ملے گا، کوئی قرآن خوانی کرنے والا نہیں ملے گا، کوئی میت کو غسل دینے والا نہیں ملے گا۔ یہ ان مدارس کی برکت ہے کہ جو آج ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، آج جو اسلام کا چرچا نظر آ رہا ہے، اسلام کا بلبلہ نظر آ رہا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ یہ مدارس کی برکت ہے۔ اس لیے ان مدارس سے اپنا دامن مضبوطی سے وابستہ رکھیں، ان مدارس سے اپنے کو مضبوط وابستہ رکھیں، انشاءاللہ ان مدارس کی برکت سے دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیابیاں رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سرکار علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے میں جو خامی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔